بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے اور دوسری تختی کے الفاظ ہم پڑھنے لگے۔ یاد رکھیے گا کہ دوسری تختی بہت زیادہ، جس طرح پہلی تختی اہمیت کی حامل تھی، اسی طرح سے ہی دوسری تختی بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اب آگے پہلی تختی کے اندر آپ نے حروف کو الگ الگ جگہ پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لکھا اور پڑھا ہوا دیکھا تھا اور آپ کو سمجھایا گیا تھا، اور کچھ باتیں اگلی تختی کی آپ کو خلاصے کے طور پر بتائی تھی کہ اس طرح سے اگلی تختی میں آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، پڑھنا ہے۔ تو دوسری تختی جو ہے نا، اس کے اندر آپ پہلی تختی میں آپ نے پڑھا تھا تختی نمبر 1 اول مفردات کا مطلب حرفوں کو الگ الگ پڑھنا۔ آگے دوسری تختی جو ہے، اس کا نام لکھا ہوتا ہے شروع میں، تختی نمبر 2 مرکبات کا معنی ملے جلے حروف، مطلب کوئی جس طرح سے پہلی تختی کے اندر ترتیب ہے نا حروف کی، کہ پہلا حرف، دوسرا حرف، تیسرا، جس ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں حروف تہجی، آگے دوسری تختی کے اندر وہ ترتیب نہیں ہے، دو حروف ملا کر لکھے گئے ہیں، ایک حروف بھی تحریر کیے ہوئے ہیں، اور 3 حروف بھی ہیں، 4 بھی ہیں۔ تو اس طرح سے وہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح حروف مل کر قرآن مجید کا ایک جملہ بنتا ہے، پھر کئی سارے جملے بن کر مل کر وہ آیات بنتی۔ اسی طرح سے ہی سٹیپ بائی سٹیپ بچہ قرآن مجید کا ماہر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو تختی نمبر 2 مرکبات کا مطلب ملے جلے حروف، یہ آپ نے بچے کو یاد کروانا ہے۔ اس کے بعد ہم سبق شروع کرتے ہیں دوسری تختی کا۔ آپ دیکھیں گے الف سیم شکل جو آپ نے پیچھے پڑھی ہے، اس کے بعد ہے لام الف کی کئی ساری شکلیں دوسری تختی میں بتائی ہوئی ہیں۔ ایک لام الف ہے آپ کے سامنے ہے، اور دوسرا لام الف یہ ہے آپ کے سامنے۔ اس کے بعد جو ہے نا با الف، میں نے شروع میں پہلی تختی میں پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ آگے نقطے چلنے ہیں، نقطوں کی پہچان کرنی ہے۔ جیسے مرضی کوئی لفظ ٹیڑھا میڑھا لکھا ہو تو بچے کو سکھانا یہ ہے کہ آپ نے نقطوں سے لفظ کو پڑھنا ہے، حرف کو پہچاننا ہے تو نقطے سے پہچاننا ہے، اور نقطے کے بعد پھر آگے کچھ تقریباً 60-70% جو ہے نا نقطوں سے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد 30-35% تقریباً یہ حرفوں کی اپنی پہچان بھی ہے۔ بہرحال با الف بچے کو یہ سمجھا دے کہ ہمیشہ جب بھی جملے کے اندر الف کا لفظ آئے گا نا، تو لکھتے لکھتے تحریر کے اینڈ پر الف آئے گا۔ شروع میں بھی الف کی طرح حروف آئیں گے، اس طرح سیدھی لکیر ہوگی، لیکن الف نہیں ہوگا۔ درمیان میں بھی اسی طرح الف کی شکل کا آئے گا، لیکن وہ الف نہیں ہوگا۔ اینڈ پر جو الف کی شکل کے سے سیدھی لکیر آئے جملے کی تحریر میں اینڈ پر، تو اس کو ہم الف پڑھیں گے۔ یہ بچے کو یاد کروا دے، ذہن میں نشین رکھے بچہ۔ تو با الف کے بعد ہے پھر لام الف، اس کی شکل یہ الگ ہے پہلے 2 لام الف سے، اس لیے یہ والا بچے کو یہ شکلیں یاد کروانی۔
کہ قرآن مجید کئی تحریروں میں آپ کے سامنے آئے گا، تو اس لیے وہاں پر پھر تحریر جب کچھ بدلے پرانی تحریروں کے بھی قرآن مجید سامنے آئیں گے تو بچہ جو بھی تحریر ان میں سے آئے بچہ آپ کا شاگرد غلطی نہ کرے۔ لام الف کے بعد ہے صرف لام، لام وہ آپ پہلی تختی میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ آخری ایک شکل ہے لام الف، لام الف، یہ والی شکل یہ بھی بچے کو ذہن نشین کروا دیں، اس طرح کا لام الف جہاں بھی آئے گا تو بچے کو پہچان ہو جائے۔ لام الف کے بعد ایک شکل آتی ہے، الگ سے ہے یہ شکل، اس کو پڑھتے ہیں بچے اور قرآ پڑھاتے ہیں، لام حا، لام حا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور لام الف کی پہچان ہے، یہ بھی بچے کو آپ پہچان کروائیں۔ اس پہچان کے بعد آ گیا لفظ با، لام با، آپ کے سامنے ہے اس کی شکل با لام با، حالانکہ یہ الف کی طرح ہے، الف کی طرح اوپر سیدھی لکیر ہے، لیکن اس کو ہم الف نہیں پڑھ سکتے۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا وہ بات ذہن میں رکھیں، بات ذہن میں رکھیں گے، پچھلی باتیں جتنی بھی ہیں پہلی تختی سے ریلیٹڈ اور جو اس تختی سے، تو وہ جتنی آپ ذہن میں رکھیں گے آگے آپ کا بچہ، آپ کا شاگرد اور آپ اتنا تیزی سے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو با لام با کی جو شکل ہے نا، اس با لام با کی شکل میں یہ الف کے الف یہ درمیان میں آ گیا، ادھر بھی با ہے ادھر بھی با ہے، دائیں اور بائیں دونوں طرف، تو اس کو ہم با لام با تو پڑھیں گے، با الف با نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا الف ہمیشہ تحریر کے اندر لکھنے میں اینڈ پہ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے کاف، کاف کی کئی ساری شکلیں ہیں کاف کی، اور دو نقطوں والے قاف کی ہمیشہ ایک ہی شکل رہتی، اس کی چینج نہیں ہوتی شکل۔ اور یہ جو بغیر دو نقطوں کے قاف نہیں بلکہ کاف، کینچی والا، یہ والا کاف جو ہے یہ اپنی شکلیں چینج کرتا رہتا ہے کہ یہ کاف، اور ایک ہے یہ جس کے اوپر وہ ایسا لگا ہوا ہے چھوٹا سا، تو اس کو یہ جہاں جہاں جس کے اوپر بھی آئے گا تو میں نے پیچھے بتا دیا کہ اس کو کاف پڑھنا ہے، کاف۔ اس کے بعد آ گیا کاف با، پھر وہی کاف با، اس کے اوپر کا جو نشان ہے نا اوپر والا جو ایس کی شکل کا بنا ہوا ہے، اس کو اگر ہم ہٹا دیں گے، یہ بچے کو یاد کروانا ہے اسی طرح سے، یہ نشان اوپر سے ریز کر دیں یا کہہ دیں کہ اس نشان کے اوپر ہم ہاتھ رکھ لیں، انگلی رکھ لیں، تو بچے سے پوچھے اب کیا ہے، تو وہ بچہ کیا بتائے، لام با، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ والا نشان جو کاف کا ایس نما نشان ہے، یہ جہاں جہاں آئے گا اس کو ہم کاف پڑھیں گے۔ اس کے بعد آ گیا کاف الف، ایک کاف کی یہ شکل ہے کاف الف۔ اس کے بعد آ گیا با کاف تا، کاف آگے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں شکلیں چینج کر کر کے آئے گا، با کاف تا، اور پھر آگے آ گیا تا کاف سا، پھر اس کے بعد با تا سا، اسی طرح نون یا، یہ الگ الگ سے تحریر میں آپ کو دوسری تختی میں ملیں گے۔ اور پھر وہی نقطوں والی بات ہے کہ بچہ نقطے پڑھے گا، وہ پیچھے سمجھایا ہوگا نا، انشاءاللہ پورا صفحہ بچہ آپ کو آپ کے ایک بار تعارف سے وہ آپ کو سنا دے گا، نون الف نون الف۔ یہ بچے عام طور پر جو ہے نا یہ پورا حرف نہیں پڑھتے، ابھی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھیں، آپ خود بھی پڑھیں اور بچے کو بھی پورے حروف کی ادائیگی سکھائیں۔ بچہ یہ نہ پڑھے جلدی جلدی میں الف با الف لام الف لام الف با الف نون الف نو الف، بچے پڑھ جاتے ہیں نو الف نو الف نو الف تا الف یا الف۔ تو بچے کو پڑھانا کیسے ہے کہ بچہ ایک تو سپیڈ آہستہ رکھے سناتے ہوئے، جس کو بھی سنائے اسے کو آرام آرام سے سنائے، اور پھر
پورا حرف پڑھے، نون الف نون نون، نو الف نہیں، ٹھیک ہے؟ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح آگے آ گئی با سین، یہ با کا نقطہ اوپر لگا دیں تو نون سین، اسی طرح دو نقطے نیچے تا، نہ نیچے دو نقطے لگا دے تو یاسین، اوپر دو نقطے لگا دے تو تاسین، تین نقطے لگاتے ہیں سا سین۔ یہ بچے سا سین کا جب بھی یہ حرف آتا ہے تو بچے سا سین پڑھ جاتے ہیں، سین سین کی سٹی نہیں نکال پاتے، تو یہ بھی توجہ کرنی ہے، سا سین سا سین، یہاں پہ بچے کی پریکٹس کروانی، سا کو سا پڑھے نرمی کے ساتھ اور سٹی لگائیں سین پہ۔ اس کے بعد آ گیا سا جیم، دیکھیے یہ سا کی شکل نہیں ہے، لیکن ایک وہ ٹیڑھا سا لکیرہ لگا کر نیچے جیم لکھا ہے، اوپر تین نقطے لگا دیے تو یہ سا جیم، سا کا ایک نقطہ ریز کیا، تاحا دونوں ریز کر دیے تو نون بن گیا، نون ہا، اور ہا کا نقطہ یہ سائڈ پہ اکثر بچے یہاں بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا پڑھنا ہے، خا کا نقطہ تھوڑا سا سائڈ پہ لگا ہوتا ہے، نون خا، تو بچے کو بتاؤ پہلے اوپر والا حرف پڑھا جاتا ہے، چاہے اوپر نیچے تین، بعض دفعہ تین حروف بھی آئیں گے قرآن میں یا قاعدے کے اندر بھی آئیں گے، تو پہلے اوپر والا حرف پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس ڈبے کے اندر داخل ہوئے نا، اس ترتیب سے پڑھتے آ رہے ہیں نا قرآن، تو جیسے ہی یہ والے ڈبے میں آپ داخل ہوئے تو جیسے ہی آپ اس ڈبے میں داخل ہوئے، یعنی ڈبوں کے اندر یہ حروف لکھے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی داخل ہوئے تو آپ کی انگلی کو ٹچ کون سے نقطے کر رہے ہیں؟ پہلے دو کر رہے ہیں، ایک کر رہے ہیں، تو جو آپ کی انگلی کو پہلے نقطے ٹچ کر رہے ہیں نا، یہ نقطے آپ سب سے پہلے اوپر والے حرف کے نیچے یا اوپر لگائیں گے، سب سے اوپر والا حرف پہلے پڑھیں گے، پھر نیچے والا پڑھیں گے، پھر نیچے والا پڑھیں گے، تو جس ترتیب سے نقطے لگے ہوئے ہیں نا، اگر اوپر لگے ہوئے ہیں تو آپ اوپر والے نقطے دیکھیں گے، اوپر ایک نقطہ لگا ہے تو پہلے اوپر والا پڑھیں گے نون، اگر نیچے ایک نقطہ پہلے لگا ہے تو آپ اوپر والے حرف کے نیچے ایک نقطہ لگائیں گے تو آپ پڑھیں گے با، اسی طرح سے نیچے دو نقطے ہیں تو آپ پڑھیں گے یا ہا، اوپر دو نقطے ہیں تو تا ہا۔ تو یہ پہلے لفظ آپ بچے کو اس کے ذہن میں ڈالیں اور آپ اپنے ذہن میں بھی رکھیں، پہلے اوپر والا حرف پڑھا جائے گا، پھر نیچے والا پڑھا جائے گا، پھر اگلا حرف پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے ہی یہ آگے اگلے پیج پر پھر یہ بات آپ کو کام آئے گی، یاد رکھیے گا۔ تو سا جیم تا ہا، پہلے اوپر والا حرف پڑھیں گے پھر نیچے والا۔ تو اس کے بعد آگئی با میم، با میم، میم می نہیں پڑھنا، با میم میم، پورا جملہ پورا حرف پڑھائیں بچے کو۔ اس کے بعد آ گیا نون میم، وہی نقطوں کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے، نون میم کے بعد سا میم، پھر با یا اور یا کے نقطے یائیں دو ہیں لیکن نقطے صرف ایک بار دو لگے ہوئے ہیں، تو ایک تو وہ اوپر کا جو یوں تھوڑی سی گلائی ہے نا، اس کے نیچے یہ دو نقطے ہیں، وہ یا بن گئی، دوسری والی یا کی اپنی شکل ہے، اس کے نیچے نقطے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے یا پڑھیں گے، باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد نون با لام، با نون لام تا نون، وہ آپ اس وہی شکلیں میں نے بتائی تھی، نقطے آگے پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد آ گیا با نون نون نون، با نون تا نون لام، اس طرح سے یہ الفاظ ہیں، آسان ہے۔ اس کے بعد ہا سا خوابا، اگلی بات جو بچہ یہاں پہ تھوڑا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی، تو اس کو آپ نے وہ بات یاد کروائی ہوگی نا کہ پہلے اوپر والا لیٹر آپ نے ریڈ کرنا ہے،
تو چھوٹا سا بس یہ جو حروف ہے نا اوپر والا جس کے اوپر تا کے 2 نقطے لگے ہو، تا اور نیچے ہا پھر تا، تا ہا تا، یہ بچے کو بڑی غور سے یہاں پہ محنت کروانی ہے۔ تا ہا تا، پھر میں نے بتایا تھا کہ آپ ڈبے میں اندر داخل ہوئے ہیں، آپ کی انگلی اندر آئی ہے، تو پھر آگے آگی یا جیم با، تو پہلے 2 نقطے آپ کو ٹچ کریں گے، تو پھر 2 نقطے وہ اوپر والا حرف پہلے پڑھنا ہے، تو 2 نقطے اوپر والے حرف کے نیچے لگائیں گے، تو یا، پھر آگے جیم، پھر آگے با پڑھیں گے، یا جیم با، اور پھر آگے آگی با خا تا، پہلے اوپر والے حرف کے نیچے آپ اندر آئے ڈبے میں تو نقطے نے آپ کی انگلی کو ٹچ کیا، تو یہ نقطہ جو ہے نا اوپر والا حرف پہلے پڑھیں گے تو یہ نقطے کو اس کے نیچے لگائیں گے، تو با، پھر آگے خا، پھر تا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلا لیسن انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے۔ اللہ پاک سمجھ کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔